السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ایمان، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کے لیے اس کے مد اور سا یعنی غلہ ناپنے کے 2 پیمانے کی برکت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد جب مدینہ منورہ واپس آئے، جب احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ، اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما، ان کے مد میں، ان کے سا میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مکہ میں جتنی برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی ایسی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو جوفہ میں منتقل فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ عزیزان من، مدینہ منورہ کی کیا فضائل بیان کروں۔ مدینہ منورہ کا چپا چپا، گوشہ گوشہ برکت والا، عظمت والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت تک کے لیے آرام گاہ اللہ جل شانہ نے اس مبارک مدینہ کو بنایا ہے۔ یہ انصار مدینہ کا شہر ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے حاضر کر دیا۔ یہ ان انصار کا شہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے زمانے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان من، غزوہ بدر کے لیے جب تیاریاں ہو رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا ایک اجلاس بلایا۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اس میں مہاجرین کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایسے ہی اور صحابہ نے تقاریر کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کسی اور بات کے منتظر تھے کہ غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو پھر کیا بات کہی انہوں نے، فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے آپ
ہماری بات سننے کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ جائیں اور آپ جا کے لڑیں، آپ اور آپ کا اللہ جا کے دشمنوں سے لڑے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم سمندروں کی گہرائیوں میں اور آسمانوں کی چوٹیوں میں آپ کے لیے لڑیں گے، ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر ہی کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے۔ عزیزان من، مدینہ منورہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما، اور اللہ جل شانہ نے آخر عطا فرما دی۔ عزیزو، مدینہ منورہ کے ادب کا خیال رکھو، وہاں کی سب سے بڑی عبادت ادب ہی ہے، ادب ہی ہے، جو گاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ مجھ جیسے سیاہ کار کو بھی مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین یعنی بقیع غرقد میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔